کتاب خرائج میں روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اس بات پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ زبان عرب میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کوئی لفظ بن نہیں سکتا، اور کوئی بھی خطیب اپنے چھوٹے یا بڑے خطبے میں اس حرف کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا۔ طویل تبصرہ کے بعد سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ الف وہ واحد حرف ہے جس کے بغیر عربی زبان میں کوئی جملہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہیں موجود تھے، تو آپ منبر پر تشریف لائے اور فی البدیہہ ایسا جلیل خطبہ دیا جس میں کسی بھی لفظ میں الف کا استعمال نہیں ہوا۔ اس خطبے کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے سے اس کی معنویت تو عوام تک پہنچ جاتی ہے، مگر اس کے بیان کی خوبی سے سامعین محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف عربی میں ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ تشیع چینل کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ وہی اسلوب بیان اختیار کر کے خطبے کے مفاہیم کو اردو کے قالب میں یوں ڈھالا جائے کہ اردو کے بھی کسی لفظ میں حرف الف نہ آئے، تاکہ ہمارے سامعین اس پر اثر خطبے کی معنویت کے ساتھ بیان کی خوبی کا بھی لطف لے سکیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حمد ہے بحضور معبود برحق، وہ ہستی کہ جس کے کرم و جودت میں عظمت ہے، جس کی نعمتوں میں مختلف رنگ ہیں، جس کے غضب پر رحمت کو فوقیت ہے، وہ کہ جس کے کلمے کی تکمیل ہوئی، وہ کہ جس کی مشیت کی حکومت ہے، وہ ہستی کہ جس کی حجت بلیغ ہے۔ یہ حمد و تسبیح ویسے شخص کی طرف سے ہے جو ربوبیت میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، جو عبودیت میں منکسر ہے، جو ہر منکر سے منکر ہے، جو عقیدہ توحید میں متفرد ہے، کہ جس نے ہمیشہ سرزنش سے پہلے بخشش کی طلب کی، بروز محشر جب بیوی بچے سبھی رخ پھیر لیں گے، تب میری نظر بس کریم کے کرم پر ہوگی۔ میرے رب کریم مجھے تیرے حضور سے ہی مدد کی طلب بھی ہے، تجھ ہی سے رشد و رہبری کے لیے ملتمس ہوں، عقیدہ بھی تجھ پر ہے، محور توکل بھی تو ہے۔ میرے یہ سبھی دعوے بس یوں ہی نہیں، کیونکہ میں شہید بر منزل شہود ہوں، پس خلوص سے لبریز مومن کے مثل مجھے تیری تفرید پر یقین ہے۔ یہ دعوی توحید تشقیق سے بری مومن کے دعوے کی طرح ہے۔ تیری حکومت میں کوئی شریک ہے نہ صنعت میں، بلکہ وحدت کی بلندی تو وہ ہے کہ کسی مشیر و وزیر تک کی ضرورت نہیں، وہ صمدیت کہ جسے نہ ضرورت معین و نصیر ہے، نہ کوئی طلب مدد و نظیر ہے، جس نے علم ہوتے ہوئے بھی مخلوق کے عیوب پردوں میں مخفی رکھے۔ علم وہ کہ ہر خفی شے درجہ ظہور پر ہے، حکومت وہ کہ ہر ممکن وجود مغلوب ہے، مگر لغزش کے لیے بخشش ہمہ وقت موجود ہے، جس کے فیصلے عدل، تکرم، تفضل پر مبنی ہیں، وہ لم یزل ولن یزول ہے، یعنی وہی مقدم ہے، وہی مؤخر ہے، کوئی شے بھی جس کی مثل نہیں بن سکتی، وہ قدیم ہر موجود سے پہلے ہے، جس کی ربوبیت معزز ہے، جس کی تمکنت میں عزت ہے، جس کی بلندیوں میں تقدس ہے، جس کے علو ہستی میں تکبر ہے، وہ کہ جس پر کوئی نظر محیط نہیں ہو سکتی، وہ جو قوی ہے، محفوظ ہے، بصیر و سمیع ہے،
رؤوف و رحیم ہے، وہ ہستی کہ جس کی توصیف و وصف مخلوق کو عجز پر مجبور کر دے، وہ ہستی کہ جس کی نعت گوئی ممکن ہی نہیں، وہ کہ جس کے بعد ممتنع تقرب نہیں، نہ ہی قربت میں بعد کی نفی، وہ رب رحیم و کریم جو مدعی کے لیے ہمیشہ مجیب و رزق کنندہ ہے، وہ کہ جس کے لطف خفی ہیں مگر گرفت قوی، رحم وسیع ہے مگر عقوبت کرب سے بھری، جس کی رحمت میرے لیے خلد بری و جنت ہے، جس کے غضب میرے لیے پر درد جہنم، میں شہید ہوں بعثت محمدیہ پر، وہ محمد جو مخلص ترین عبد ہیں، جو نبی بھی ہے، رسول بھی، مصطفیٰ بھی، مجتبیٰ بھی، جو خلیل بھی، حبیب بھی۔ محمد مصطفیٰ کی بعثت رب جلیل نے بہترین وقت و برمحل دور فطرت میں کی، یوں رسول رؤوف و رحیم بندوں پر سبب رحمت بنے، پھر یہی حضرت وسیلہ ختم نبوت بنے، نبی کریم کے ذریعے حق نے مخلوق پر حجت پوری کی، حضور رنج و تکلیف سہتے مگر وعظ و نصیحت کے ذریعے تبلیغ کرتے رہے، ہر مومن کے لیے رؤوف و رحیم بنے رہے، نہ صرف یہ بلکہ حضور رحیم تھے، سخی بھی تھے، رضی بھی، ولی بھی تھے، ذکی بھی۔ حضور کی مقدس ہستی پر رب غفور و رحیم کی طرف سے نزول رحمت و تسلیم بھی ہو، تعظیم و کرم و برکت بھی۔ بے شک وہی قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ رب لم یزل کی طرف سے میری وصیت ہے، خود میرے نفس کے لیے، پھر ہر موجود کے لیے بھی۔ سنو یہ ذکر سنت رسول ہے، وہ مسکن ڈھونڈو جس میں قلوب مطمئن ہوتے ہیں، وہ خشیت طلب کرو جس سے گریہ ممکن ہو، وہ تقوی رکھو جو سبب بخشش ہو، لیکن ذہن نشین رہے کہ یہ سب مصیبت کے دن سے پہلے کر لو، کیونکہ تب وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کی نیکیوں میں وزن ہے، نہ کہ وہ لوگ کہ جن کی پشتیں بدی سے لدی ہوئی ہیں۔ رب جلیل سے کچھ طلب کرو تو نفس کو ذلیل کر کے طلب کرو، لوگو شکر کرو تو خضوع سے کرو، توبہ کرو تو خشوع سے کرو، کم تر ہو کے طلب کرو، شرمندگی سے طلب کرو، فقیروں کی طرح طلب کرو۔ سنو مرض سے پہلے صحت کو، ضعیفی سے قبل عمر نوخیز کو، غربت سے قبل دولت کو، مصروفیت سے قبل فرصت کو، سفر سے قبل حضر کو، یعنی موت سے قبل زندگی کو ہر شخص غنیمت سمجھے۔ ذہن نشین رہے وہ وقت جب تم کمزور ہوگے، بوڑھے ہوگے، کسی مرض میں پڑے ہوگے، سن رسیدہ کر دیے گئے ہوگے۔